اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریٹ کے بارے میں۔ عین پاکستان کے آرٹیکل 199 کے تحت جو ریٹ دائر کی جاتی ہے اس کی 5 اقسام ہیں: ریٹ مینڈمس، کوورنٹو، سوشیریری، ہیبیس اور پروہیبیشن۔ ریٹ مینڈمس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سرکاری ملازم یا کوئی ادارہ کوئی ایسا کام وہ نہیں کرتا یا وہ کافی دیر لگا دیتے ہیں کام کرنے میں، تو آپ عدالت میں ریٹ دائر کر کے ان کو یہ حکم ہدایت دلوا سکتے ہیں کہ وہ مطلوبہ کام کو فوری طور پر وہ کریں۔ دوسرے نمبر پہ ریٹ آف سشریری ہے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی سرکاری ملازم اپنے اختیارات کو ناجائز طور پر، غیر قانونی طور پر اور غیر منصفانہ طور پر استعمال کرتا ہے۔ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے کوئی حکم، کوئی آرڈر پاس کرتا ہے، تو آپ عدالت میں ریٹ دائر کر کے اس کے آرڈر کو کالعدم کروا سکتے ہیں، منسوخ کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح ریٹ آف کوورنٹو ہے۔ جب کوئی سرکاری ملازم غیر آئینی طور پر ایک ایسے عہدہ پر جو اسے قانون و قواعد کے مطابق وہ اس کا مستحق نہیں ہے، یا کوئی عوامی نمائندہ جو غیر قانونی طور پر منتخب ہو جاتا ہے، تو آپ عدالت میں ریٹ دائر کر کے اس کو نااہل اور غیر مستحکم کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح ریٹ ہیبیس ہے۔ کسی شخص کو اگر غیر قانونی طور پر کسی نے حراست میں رکھا ہوا ہے، اگر وہ پولیس کی حراست میں ہے تو وہ بذریعہ بیلف عدالتی ملازم کے آپ اس کو ریکور کروائیں گے۔ اگر وہ کسی پرائیویٹ شخص کی کسٹڈی میں ہے تو وہ بذریعہ پولیس جو ہے وہ آپ عدالت میں ریٹ کر کے ان کو حکم دلوا کے اس شخص کو ریکور کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح ریٹ آف پروہیبیشن ہے۔ اگر کوئی شخص عدالت، ہائی کورٹ یا اس کے بینچ کے علاقائی حدود کے اندر جو ہے، وہ چاہے وفاقی ملازم ہے، چاہے وہ صوبائی ہے یا لوکل باڈی کا وہ ملازم ہے، تو وہ غیر قانونی طور پر کوئی حکم جاری کرتا ہے جو کہ قانون میں اس کو اجازت ہی نہیں ہے، تو آپ اس کو عدالت سے ریٹ کر کے حکم دلوا سکتے ہیں کہ وہ اپنے اختیارات کا تجاوز نہ کرے اور غیر قانونی طور پر کوئی آرڈر پاس نہ کرے۔ یہ عین کے آرٹیکل 199 کے تحت یہ جو ریٹس ہیں ان کی 5 اقسام ہیں۔ اور اس سے پہلے عین پاکستان 1956 میں بھی ریٹ کا آرٹیکل موجود ہے، تب ہی یہ عینی درخواستیں دی جا سکتی تھی۔ اس وقت عین پاکستان 1956 جو تھا اس کا آرٹیکل 170 تھا۔ اس کے تحت جو ہے وہ عینی ریٹ عدالت میں، ہائی کورٹ میں دائر کی جاتی تھی۔ اسی طرح 1962 کا عین تھا، اس کا آرٹیکل 98 تھا، اس کے تحت ریٹ دائر کی جاتی تھی اور جو ہے اپنا فنڈامنٹل رائٹ انفورس کروائے جا سکتے تھے۔ اس سے پہلے اب ہم چلے جاتے ہیں، جب تقسیم کے بعد پاکستان کا عین نہیں بنا تھا تو وہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 جو پاکستان کا عبوری عین جس کو قرار دیا گیا تھا، اس کے تحت عینی درخواستیں دی جاتی تھیں۔ اس کی ایک واضح مثال ہے کہ 1954 میں جب اس وقت کے گورنر جنرل غلام محمد نے قانون ساز اسمبلی کو توڑا تھا، تو اس قانون ساز اسمبلی کے جو اسپیکر تھے مولوی تمیز الدین، انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں 1935 کے ایکٹ کے تحت ریٹ دائر کی تھی اس گورنر جنرل کے حکم کو کالعدم کروا دینے کے لیے، جو اس کی ریٹ منظور ہو گئی، اور وہ جو حکم تھا وہ PLD 1955 سندھ پیج 96 پہ چھپا تھا۔ پھر اس سندھ ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کیا گیا فیڈرل کورٹ میں، سپریم کورٹ میں۔ فیڈرل کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو ختم کر دیا، گورنر جنرل کے حکم کو بحال رکھا، اور وہ فیصلہ جو تھا وہ PLD 1955 FCSC 240 میں چھپا تھا۔
اسی طرح رٹ کون دائر کر سکتا ہے؟ رٹ ہر متاثرہ شخص دائر کر سکتا ہے اور ایک سے زیادہ افراد بھی دائر کر سکتے ہیں جن کا مفاد مشترکہ ہو۔ اس میں ایک استثناء یہ ہے کہ جب کسی شخص کی ریکوری کرانی ہو جو غیر قانونی حراست میں ہو، یا کوئی بھی شخص کسی محکمے، کسی سرکاری محکمے یا نیم سرکاری محکمے یا لوکل باڈیز میں غیر قانونی طور پر وہ افسر جو ہے اپنے آپ کو نااہل ہونے کے باوجود بھی اس عہدے پر جو ہے وہ قابض ہو، تو اس کے لیے کوئی بھی شخص، کوئی بھی شہری اس کو ہٹانے کے لیے عدالت میں رجوع کر سکتا ہے۔ اسی طرح ہائی کورٹ کا فیصلہ، جب ایک جج صاحب کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے ڈویژن بینچ میں۔ ڈویژن بینچ میں جو اگریوڈ شخص ہوگا وہ چیلنج کر سکتا ہے۔ اسی طرح ڈویژن بینچ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، لیکن پہلے لیو ٹو اپیل، لیو ٹو چیلنج وہ دائر کریں گے، وہ منظور ہونے کے بعد پھر جو ہے اپیل کریں گے۔ تو ریٹ جو ہے یہ اس وقت دائر کی جاتی ہے جب کسی بھی لا میں کوئی ریمیڈی، ایڈیکویٹ ریمیڈی نہ ہو، تب جو عینی درخواست جو ہے یہ فوری ریلیف حاصل کرنے کے لیے یہ دائر کی جاتی ہے۔ آپ میرا یوٹیوب چینل، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والے لیگل پوائنٹ پر میرا لیکچر آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔